معزز حاضرین جمعہ کہ جب کوئی سماج، کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی نافرمانی میں لپت ہو جاتا ہے، گناہوں کے کام میں لپت ہو جاتا ہے اور معصیتوں کو انجام دینے میں وہ ڈرتا نہیں ہے، تو ایسا سماج اور ایسا معاشرہ بدامنی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہاں چین اور سکون چھین لیا جاتا ہے۔ ہر ایک انسان جو اس سوسائٹی اور اس سماج میں بستا ہے، اس سے امن چھین لیا جاتا ہے۔ وہ بے چینی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، گھبراہٹ کے عالم میں، خوف کے عالم میں زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان۔ اللہ رب العالمین نے ایک بستی کی مثال بیان کی، جس بستی کے رہنے والے لوگ امن و سلامتی میں تھے، جس بستی کے رہنے والے لوگ اطمینان میں تھے، جس بستی کے رہنے والے لوگ سکون میں تھے۔ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان، ان کے پاس فراوانی کے ساتھ، وسعت کے ساتھ، بہتات کے ساتھ، کثرت کے ساتھ ہر ایک جگہ سے روزیاں آتی تھیں۔ یعنی اس بستی کے رہنے والے لوگوں کے پاس روزیاں فراوانی کے ساتھ پہنچا کرتی تھیں۔ پھر کیا ہوا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس بستی کے رہنے والے لوگوں نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر نہ کر کے ان کی ناقدری کی۔ اللہ رب العالمین نے روزی روٹی کی شکل میں، صحت کی شکل میں، امن کی شکل میں، اطمینان کی شکل میں، چین و سکون کی شکل میں جو نعمتیں انہیں دی تھیں، ان نعمتوں کی انہوں نے قدر نہیں کی اور ناقدری کی، کفران نعمت کا اظہار کیا۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو پانے کے بعد اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی ناشکری کی۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں لوگ لگ گئے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوئے منمانی زندگی گزارنے کو ترجیح دی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ رب العالمین نے ایسے بستی کے لوگوں کو، اللہ رب العالمین نے ایسی بستی کے لوگوں کو بھوک اور ڈر کا لباس پہنا دیا۔ لباس کیا ہے؟ انسان کی زندگی، یا انسان جب تک زندہ ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی اسے لباس میں ہی پہنایا جاتا ہے، یعنی انسان کی زندگی سے لباس کبھی بھی ہٹتا نہیں ہے۔ اسی طرح سے نافرمانی کے نتیجے میں ایک انسان کی زندگی سے بھوک مری کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے۔ نافرمانی کے نتیجے میں ایک انسان کی زندگی سے ڈر اور خوف کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے۔ نافرمانی کے نتیجے میں ایک انسان کی زندگی سے امن، چین، سکون سب چھین لیا جاتا ہے نافرمانی کے نتیجے میں، اور یہ بے امنی کا عالم، بے چینی کا عالم، خوف و ہراس کا عالم ہر وقت اس کی زندگی کے ساتھ اسی طرح لگا رہتا ہے جس طرح ایک لباس ایک انسان کی زندگی کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ ہمارا آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا اور آپ کا جو معاملہ اس قدر خطرناک ہو چکا ہے، اس قدر گمبھیر ہو چکا ہے، اس قدر بے چارگی کے عالم میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، اس کی وجہ کچھ اور نہیں ہے، اس کی وجہ ایک ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو ٹھکرانا، شریعت اسلامیہ کا خود کو پابند نہ بنانا اور منمانی زندگی کو ترجیح دینا۔ یہ ساری وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر ہماری زندگی سے امن، چین، سکون کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ بھوک مری میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ ڈر کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے بما کانوا یصنعون، یہ لوگوں کی کرتوت کی وجہ سے، لوگوں کی کارستانیوں کی وجہ سے، لوگوں کی نافرمانی کی وجہ سے، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ایسا ہے۔ لہذا ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ امن و امان میں آئیں، ہم اور آپ چاہتے ہیں خوف ہماری زندگی سے نکل جائے، ہم اور آپ چاہتے ہیں ہمارے اوپر امن و امان کا بول بالا ہو، ہم اور آپ چاہتے ہیں ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ جنت کا نشان بن جائے، جنت کی علامت بن جائے، جنت کی پہچان بن جائے، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو فرما بردار بننا ہوگا، ہمیں اور آپ کو اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا پابند بنانا ہوگا، ہمیں اور آپ کو منمانی زندگی سے نکال کر کے رب چاہی
زندگی کی طرف لوٹنا ہوگا، ہمیں اور آپ کو نماز کا پابند بنانا ہوگا، ہمیں اور آپ کو دیگر فرائض و واجبات کی پابندی کرنی ہوگی، ورنہ پھر لاکھ کوششیں کر لیجئے کسی بھی طرح کی مصیبت ہم سے ٹلنے والی نہیں ہے، کسی بھی طرح کا امن ہمیں ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، نافرمانی اور گناہ کے نتیجے میں مہلک اور خطرناک بیماریاں پورے سماج کو اپنے چپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ موجودہ زمانے میں مجھے لگتا ہے کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے، کوئی بھی خاندان ایسا نہیں ہے، کوئی بھی پریوار ایسا نہیں ہے جس گھر میں کوئی بھی فرد بیمار نہ ہو۔ ہر شخص کسی نہ کسی مرض کا شکار ہے، ہر شخص کسی نہ کسی بیماری میں لپت ہے، ہر شخص کو کوئی نہ کوئی روگ لپک لیا ہے اور اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے۔ خاص کر کے مہلک مرض، خطرناک امراض، بڑی بڑی بیماریاں جو انسان کے پیسوں کو بھی برباد کر دے، انسان کے اوقات کو بھی برباد کر دے، انسان کی حیثیت کو بھی برباد کر دے، انسان کے خاندان کو بھی برباد کر دے، اس کی زمین و جائیداد اور اس کی پراپرٹی کو بھی برباد کر دے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کیونکہ ہم نافرمان ہیں، کیونکہ ہم سے نافرمانی ہوتی ہے، کیونکہ ہم اللہ رب العالمین کی فرما برداری کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارے اوپر طرح طرح کے بیماریوں کا نزول آسمان کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ یعنی جب بے حیائیاں عام ہو جاتی ہیں، لوگ کھلم کھلا بے حیائی کے کاموں کو انجام دیتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی جانب سے طاعون جیسی بیماریاں پھیلا دی جاتی ہیں۔ طاعون یعنی موجودہ زمانے میں ابھی ریسنٹلی جو 2 سال پہلے ہم جھیلے ہیں کرونا کی شکل میں، جس نے نہ جانے کتنے زیادہ لوگوں کو اس دنیا سے آخرت کی دنیا میں منتقل کر دیا، کتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارے اعزاء و اقارب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے آس پڑوس کے لوگ، ہمارے جاننے والے لوگ، ہمارے تجارت کے تعلقات رکھنے والے لوگ، ہماری ملازمت کے تعلقات رکھنے والے لوگ، بہت سارے ہمارے جان پہچان کے افراد اس دنیا سے رخصت ہو گئے کورونا کی بیماری میں لپت ہو کر کے۔ اس بیماری نے جو خوف پیدا کیا تھا وہ اسی دنیا میں قیامت کا منظر تھا، اسی دنیا میں قیامت کا منظر تھا۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کا منظر ہم لوگوں کے سامنے قرآن مجید میں پیش کیا ہے، کہا ہے کہ وہ دن جس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹیاں ماں سے بھاگیں گی، دوست اپنے دوست سے بھاگیں گے اور لوگ ایک دوسرے سے بھاگتے پھریں گے۔ اس دنیا میں لوگوں نے اس منظر کو دیکھا ہے کہ اپنے باپ کی لاش کو لوگ چھونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی ماں کے تابوت کو لوگ کندھا لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی بیٹیوں کو غسل دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیوں سامنے آئیں؟ یہ ساری چیزیں اس لیے سامنے آئیں کیونکہ ہم بدعمالی کے شکار ہو گئے ہیں، ہم برائیوں کو کھلم کھلا انجام دینے لگے ہیں۔ ایسا لگنے لگا ہے کہ برائیاں کرنا کوئی گناہ نہیں رہ گیا ہے، ایسا لگنے لگا ہے نافرمانیوں کو انجام دینا کوئی پاپ نہیں رہا ہے، ایسا لگنے لگا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنا ہمارے لیے ثواب کا کام بنتا جا رہا ہے۔ ایسا لگنے لگا ہے کہ ہم اور آپ جتنی زیادہ نافرمانیاں کریں گے اتنے زیادہ کامیاب ہو جائیں گے۔ جب یہ تصور پھیل جائے، جب یہ تصور لوگوں میں عام ہو جائے، جب یہ باتیں لوگوں میں عام ہو جائے، جب لوگوں کی ایکٹیویٹیز سے، لوگوں کے اعمال سے یہ سمجھ میں آنے لگے، یہ اسپشٹ ہونے لگے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ رب العالمین طاعون جیسی بیماریاں اور تکلیف دہ بیماریاں نازل کرتا ہے۔ اور کیا اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے لوگوں میں، ایسے سماج میں، ایسی سوسائٹی میں ایسی بیماریاں آتی ہیں جو گزشتہ لوگوں میں نہیں آئی، جو پچھلے لوگوں میں نہیں آئی ہیں، جو ان کے دادا تھے، جو ان کے پردادا تھے، ایسے لوگوں نے ان بیماریوں کا نام بھی نہیں سنا۔ پرسنٹیج لوگ ایسے ہیں جو ڈائبٹیز کے شکار ہیں، پرسنٹیج لوگ ایسے ہیں جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، پرسنٹیج لوگ ایسے ہیں جو بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہیں، اور بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو کینسر جیسی موذی مرض کی شکار ہے۔ یہ کیوں؟
یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے نافرمانیاں کی ہیں، ہم نے اللہ رب العالمین کی حدود و قیود کو توڑا ہے، ہم نے اللہ رب العالمین کے لیے نماز کو ادا کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے پاس وقت ہے کام کاج کے لیے، ہمارے پاس وقت ہے تجارت کے لیے، ہمارے پاس وقت ہے پراپرٹی کو اکٹھا کرنے کے لیے، ہمارے پاس وقت ہے ملازمت کو اختیار کرنے کے لیے، ہمارے پاس وقت ہے لوگوں سے ملنے جلنے کے لیے، ہمارے پاس وقت ہے لوگوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ موج مستیاں کرنے کے لیے، لیکن ہمارے پاس 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹے کا وقت نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں ہے۔ جب یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کا وہ عذاب نازل ہوتا ہے گزشتہ قوم میں نہیں نازل ہوا نہیں نازل ہوا تھا۔ جو ایسی صورت میں ہمارے سماج اور سوسائٹی میں وہ بیماریاں پنپتی ہیں جو بیماریاں کبھی سنی نہیں گئی، کبھی جانی نہیں گئی، کبھی اسے دیکھی نہیں گئی، ایسی بیماریاں لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے جسموں میں سرایت کر رہی ہیں، اور پورا کا پورا سماج، پوری کی پوری سوسائٹی اس بیماری سے جوجھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو امن و امان عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہر اس مرض سے محفوظ رکھے جو مرض ہمارے لیے باعث عذاب ہو، جو مرض ہمارے لیے باعث عذاب ہو، جو مرض ہمارے لیے باعث عذاب ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ایسے کاموں کو کرنے کی توفیق دے جن کاموں کی بنیاد پر ہم سے وبائیں ٹل جائیں، ہم سے مصیبتیں دور ہو جائیں، ہم سے پریشانیاں دور ہو جائیں، اور ہمارے اوپر ہر طرح کا امن و امان نازل ہو، ہمارے اوپر ہر طرح کی رحمتیں نازل ہوں۔ ایسے اعمال کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، جب بیماریاں، جب نافرمانیاں، جب حدود الہی کی پامالیاں بڑھیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ لوگ قحط سالی کے شکار ہوں گے، بارش کا ایک قطرہ نازل نہیں ہوگا، لوگ مہنگائی، بے روزگاری اور اس جیسی دیگر بے چینیوں میں شکار ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، لم ينقصوا المكيال والميزان اخذوا بالسنين وشدت المؤونة وجور السلطان عليهم۔ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں، جب لوگوں کے حقوق کو پورا تول کر نہ دیں، جتنا پیسہ لے رہے ہیں اتنا سامان انہیں تول کر نہ دیں، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اخذوا بالسنين، ایسے لوگوں کو قحط سالی گھیر لے گی، ایسے لوگوں کی کھیتیاں برباد ہو جائیں گی، ایسے لوگ بیج ڈالیں گے، محنتیں کریں گے، تگودو کریں گے، دن رات اکٹھی کریں گے، لیکن انہیں کوئی اناج ملنے والا نہیں ہے۔ اور کیا فرمایا؟ اور فرمایا کہ انہیں مہنگائی اپنی چپیٹ میں لے لے گا۔ اب دیکھ لیجئے، مہنگائی آسمان پر ہے، غربت اور مفلسی کے عالم میں لوگ جو جی رہے ہیں، اس پر سے مہنگائی کی جو مار ہے، یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کیونکہ ہم نافرمان ہیں۔ حکومت یہ ذریعہ ہے مہنگائی کو بڑھانے کا، لیکن اس سے بڑا ذریعہ ہمارے دوارا کیے گئے نافرمانی کے اعمال ہیں، ہمارے ذریعے کیے گئے بدعمالیاں ہیں، ہمارے ذریعے کی گئی نافرمانیاں ہیں، اور ہمارے ذریعے کی گئی اللہ رب العالمین کے حدود و قیود کی پامالیاں ہیں، جن کی بنیاد پر مہنگائی نے ہمیں گھیر لیا ہے، مہنگائی ان کے ہم شکار ہو گئے۔ آپ لاکھ مودی جی کو گالی دیجئے، لاکھ یوگی جی کو گالی دیجئے، لاکھ آپ حکومتوں کو برا بھلا کہیے، لیکن اپنے آپ کو تولیے، اپنے آپ کو اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ ناپیے کہ آپ اللہ رب العالمین کے حدود و قیود کا پابند خود کو بنانے میں کہاں تک سکشم ہیں، کہاں تک آپ کامیاب ہیں، کہاں تک آپ فرائض کی پابندی کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے 1400-1500 لگ بھگ سال گزر گئے، اتنے سالوں پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ان باتوں کے ذریعے آگاہ کر دیا تھا کہ تمہاری صورتحال جب ایسی ہو جائے گی تو تمہارے سامنے یہ نتیجہ ہوگا، تمہاری صورتحال جب ایسی ہو جائے گی تمہارے سامنے یہ نتیجہ ہوگا، تمہاری صورتحال جب ایسی ہو جائے گی تمہارے سامنے یہ نتیجہ ہوگا۔ لہذا ہم جو بھوک مری کے شکار ہیں، ہمارے اوپر جو وقت پر بارش نازل نہیں ہو رہی ہے، ہماری کھیتیاں جو برباد ہو رہی ہیں، ان کا مول کارن ہے یا ان کا جو بیسک ریزن ہے وہ ہے ہماری نافرمانیاں، اللہ رب العالمین سے ہماری دوریاں۔ اللہ رب العالمین سے پناہ مانگیے، اللہ رب العالمین کو دوری اختیار کرنے سے، اللہ رب العالمین کی پناہ مانگیے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے، اللہ رب العالمین کی پناہ مانگیے، اللہ رب العالمین کے پرکوپ سے، اللہ رب العالمین کی پناہ مانگیے، بدامنی سے اور بے چینی سے اور بیماریوں سے۔ حاضرین کرام، جب نافرمانیاں بڑھتی ہیں
تو ایک اور چیز نازل ہوتی ہے، ایک اور بیماری آتی ہے، اور وہ ہے بارش کا رک جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یمنعوا زکات اموالہم الا منعوا القطر من السماء لولا البہائم لم یمطروا، یعنی جب انسان زکات کی ادائیگی کما حقہ نہیں کرے گا، زکات جتنا اس پر فرض ہے اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہوئے زکات کے مال کو اپنا پیسہ سمجھ کر کے اسے ادا نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین آسمان سے ایک قطرہ بارش نازل نہیں کرے گا۔ بتائیے کیسے کیسے بادل چھاتے ہیں، بالکل کالا اور گھنا بادل ہمارے سامنے ہوتا ہے، اب بارش ہوگی تب بارش ہوگی، لیکن ہلکی سی ہوا چلتی ہے سارے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی رحمت تم پر نازل ہونے والی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت تمہارے اوپر نازل ہونے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہتی ہے، لیکن تمہاری بدعمالیاں اللہ کی رحمت کو دور کر دیتی ہے، تمہاری بدعمالیاں اللہ کی رحمت کو تم سے ہٹا دیتی ہیں، تمہاری بدعمالیاں اللہ رب العالمین کی رحمت کو ہم سے آپ سے بہت کوسوں دور کر دیتی ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جانور نہ ہوں، اگر زمین پر جانور نہ ہو تو ایک قطرہ بارش بھی نازل نہیں ہو سکتی ہے۔ بتائیے یہ جانور ہم سے بہتر ہے، جانور کے ذریعے ہم پر اللہ رب العالمین کی بارش نازل ہوتی ہے۔ جانور نہ ہوتے کیونکہ وہ بے گناہ ہیں، وہ بے زبان ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کی عبادت وہ کرتے ہیں۔ جانور دنیا میں پایا جانے والا ایک ایک مخلوق اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی حمد سرائی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین جانوروں پر بارش نازل کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں تھوڑے بہت ہم بھی اس رحمت سے فیض یاب ہو لیتے ہیں، تھوڑے بہت ہم بھی اس رحمت سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، تھوڑی بہت ٹھنڈک اس بارش سے ہمیں بھی مل جاتی ہے، تھوڑی بہت پیاس ہماری بھی بجھ جاتی ہے، تھوڑی بہت کھیتیاں ہمیں بھی مل جاتی ہیں اس جانور کی وجہ سے، جو جانور اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، زمین پر پایا جانے والا ہر ایک مخلوق، زمین پر پائی جانے والی ہر ایک چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے واسطے زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، اللہ کے واسطے فرائض کی پابندی کریں، اللہ کے واسطے نافرمانیوں سے بچیں، تب جا کر کے بے چینی کا جو ماحول ہے، بدامنی کا جو ماحول ہے، پریشانی کا جو ماحول ہے، بیماریوں کا جو ماحول ہے اور تنگی کا جو ماحول ہے، مہنگائی کا جو ماحول ہے، یہ ہم سے دور ہٹے گا، اللہ کی رحمتیں ہم پر آئیں گی، برکتیں آئیں گی۔ آپ کو سمجھایا جاتا ہے، آپ کو بجھایا جاتا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے، لیکن نہ جانے آپ کے دلوں پر کون سا پتھر بیٹھ گیا ہے، نہ جانے آپ کے دلوں پر کون سی ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر باتیں اندر نہیں داخل ہوتی، باتیں آپ کے دماغ میں نہیں بیٹھتی، آپ نمازوں میں حاضری دینے کے لیے نہیں آتے۔ آپ کے اوپر سب سے پہلا فریضہ ہے نماز کی پابندی کرنا، لیکن یہ جو بھیڑ دو صف کی ہے یہ چند لوگوں میں تبدیل ہو جائیں گے عصر کے وقت، عصر کے وقت، زیادہ وقت نہیں، عصر کے وقت چند لوگوں میں تبدیل ہو جائیں گی اور یہ بڑی تعداد مسجد سے غائب ہو جائیں گی۔ پھر یہ رونا روئیے گا کہ حکمراں ہم پر ظالم ہے، ہم پر جو حکمراں ظالم ہے، ہم پر حکمراں ظالم ہے۔ کوئی حکمراں ظالم نہیں ہے، آپ سب سے بڑے ظالم ہیں، اپنی نفس کے ظالم ہیں، اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، اپنے اوپر اتیاچار کرنے والے ہیں، اپنی جان کے دشمن آپ ہیں، کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے اور کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو آگے فرمایا ہے، لم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم۔ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہ کرے گا، اللہ اور اس کے رسول سے ہم نے کیا وعدہ کیا؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے یہ وعدہ کیا ہے، اے اللہ ہم تیری اطاعت گزاری کریں گے، تیری فرما برداری کریں گے اور اسی میں اپنی پوری زندگی گزار دیں گے۔ یہ ہم نے اللہ رب العالمین سے، اس کے رسول سے وعدہ کیا ہے، لیکن ہم اپنے وعدے کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے دوسری قوموں سے کچھ افراد دشمن کے طور پر ہمارے لیے تیار کر دیا، اور وہ قوم، وہ لوگ، دیکھ لیجئے مسلمان پوری دنیا میں کس حالت میں زندگی گزار رہا ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت ہے، مسلمانوں کی جو درگتی ہے، مسلمانوں کی جو بدحالی ہے، وہ صرف اس کی بدعمالی کی وجہ سے ہے۔
جو جہاں چاہتا ہے لنچنگ کر دیتا ہے، جو جہاں چاہتا ہے پکڑوا لیتا ہے، جو جہاں چاہتا ہے باندھ دیتا ہے، جو جہاں چاہتا ہے قید کر لیتا ہے، جو جہاں چاہتا ہے الٹی سیدھی گالیاں دے دیتا ہے، جو جہاں چاہتا ہے ہماری بہو بیٹی کی عزتوں کو تار کر دیتا ہے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو کسی بھی طرح کی بے چینی ہمارے اندر نظر نہیں آ رہی ہے، ہمارے اور آپ کے اندر کسی بھی طرح کی للک نظر نہیں آ رہی ہے، ہمارے اور آپ کے اندر کسی بھی طرح کی طلب نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہماری مردہ دلی کی اور ہماری بے ضمیری کی یہ اس سے بڑی مثال اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے کہ ہم مردہ ہو چکے ہیں، ہم مر چکے ہیں، ہم زندہ چلتی پھرتی لاش ہیں، اس کے علاوہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ بھائی اپنے اوپر رحم کیجئے، اپنی حالت پر رحم کیجئے، ورنہ ہماری حالت میں تبدیل نہیں ہونے والی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ رب العالمین اس قوم کی حالت ہرگز نہیں بدلے گا جب تک کہ لوگ اپنی حالت کو بدلنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے، اپنی حالت کو بدلنے کے لیے جب تک تیار نہیں ہوں گے، لوگوں کی حالت میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے اوپر ترس کھائیے، اللہ کے واسطے اپنے اوپر رحم کیجئے، اللہ کے واسطے اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کیجئے، اللہ کے واسطے اپنی آخرت کے تعلق سے ابھی سے فکر مند ہو جائیے، ورنہ پھر دنیا تو ہماری تباہ ہے ہی، آخرت بھی ہماری تباہ ہوگی، اور اس تباہی سے اللہ رب العالمین ہمیں بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دونوں طرح کی تباہیوں سے دوچار کرے گا، کیونکہ ہماری صورتحال، ہماری بدعمالیاں، ہماری نافرمانیاں ایسی ہی ہیں۔ آپ کو ڈرایا نہیں جا رہا، آپ کو دھمکایا نہیں جا رہا، بلکہ آپ کو آپ کی حالت سے واقف کرا کر کے آپ کی حالت کی بنیاد پر جو نتیجہ سامنے آیا ہے اس نتیجے سے آگاہ کیا جا رہا ہے، جو رزلٹ سامنے آیا ہے اس رزلٹ کو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، تاکہ اس رزلٹ کو دیکھ کر کے اپنی حالت میں تبدیلی پیدا کیجئے، اپنے آپ کو سنبھالیے، اپنے آپ کو سنواریے، اپنے آپ کو سہیجیے، اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے، اپنے آپ کی اصلاح کیجئے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں بھی امن و امان عطا فرمائے گا، صحت و تندرستی عطا فرمائے گا، بارش نازل فرمائے گا، وقت پر ہمیں روزی دے گا، مہنگائی سے نجات دے گا، اور جو بھی پریشانیاں ہمارے ساتھ ہیں تمام طرح کی پریشانیاں ہم سے دور ہوں گی۔ ورنہ کوئی شکایت کیجئے، لاکھ شکوے کیجئے، لاکھ حکومت کو گالی دیجئے، لاکھ ادھر ادھر کی باتیں کیجئے، لیکن کوئی فائدہ اس کا ملنے والا نہیں ہے۔ فائدہ تبھی ملے گا جب ہم اپنی آپ کی اصلاح کریں گے، جب ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے، اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو امن و امان عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ایسی زندگی دے جس زندگی کی بنیاد پر ہم اور آپ چین کی زندگی جی سکیں، سکون کی زندگی جی سکیں، اور آخرت میں ہمارا اعلیٰ مقام ہو، ہمارا اونچا درجہ ہو، اور ہم اللہ رب العالمین کے مقرب ترین لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ کے واسطے نماز کی پابندی کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، اور نماز کی پابندی کیجئے، کیونکہ یہ سب سے بڑا فریضہ ہے، اور یہ سب سے بڑا فریضہ ہے، یہ ایسا فریضہ ہے جو بلوغت کے بعد سے موت تک کبھی بھی معاف نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جب تک زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، جب ہمارا اور آپ کا خاتمہ بالخیر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔